مثال کے طور پر ابھی جاپان کے بارے میں رپورٹ آئی کہ نسل ختم ہوتے ہوتے جاپان کا دیوالیہ ہونے والا ہے. ابھی رپورٹ ہی ہے جاپان میں, پتا ہے آپ کو, ان کے بچے پیدا ہونا ختم ہو گئے نا, تو بڈھے 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 وہ اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں جاپانی. سویڈن کا صدر تو ایک دفعہ تقریر میں رو پڑا تھا کہ ہمارے یہاں بڈھے بڈھے ہو رہے ہیں. وہ تو کورونا نے کچھ فضل کیا, بہت سارے بوڑھوں کو شارٹ کر دیا, ورنہ تو وہ پاگل ہو گئے تھے کہ بھائی کوئی کما تو رہا نہیں ہے, سارے کھا ہی رہے ہیں بیٹھ کے, تو وہ باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں, لیکن ان کی اپنی قومیں ختم ہو رہی ہیں. ایسا کیوں ہوا؟ جب انہوں نے فیملی پلاننگ کو شروع کیا تو ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ یہ یہاں جا کے بند ہوگا. ان کا خیال تھا ابھی ہم 2, پھر ہم کہیں گے اب 3 کر دو, پھر دوبارہ 2 پہ آ جاؤ, یہی تھا نا. ابھی تو ہماری آبادی بہت ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں 2 پہ لے آتے ہیں, بلکہ 1 پہ لے آتے ہیں تاکہ آبادی ذرا سے بھی نہ بڑھے. پھر تھوڑے دنوں میں ہم 2 پہ لے آئیں گے, پھر ہم 3 پہ لے آئیں گے. جب کم ہونے لگے گی تو ایک تمیز سے چلیں گے. یہ کیا مسلمانوں کی طرح کہ برساتی مینڈکوں کی طرح بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے, وہ ہمیں یہ کہتے تھے خرگوش کی طرح بچے ہو رہے ہیں, کوئی پلاننگ نہیں ہے اور کوئی اس کے لیے, وہ غربت سے مرے جا رہے ہیں, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, اور پھر بے فارم میں ایک نیا بچہ آ گیا. جی بے فارم کے فارم نہیں ہے ان لوگوں کے پاس, اتنا غریب ملک, کاغذ باہر سے ادھار لے رہا ہے یہ, وہ بچے ہی ڈالے جا رہے ہیں اس میں. ایک جاہل قوم, وہ ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں. ہم نے دیکھو کیسے مینج کیا سسٹم کو, اور کیسے زبردست. تو کچھ گڑبڑیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ شروع آپ کرتے ہیں, کنٹرول میں آپ کے نہیں ہوتی. تو یہ ہوا ہے ان لوگوں سے. اب ناروے ایک بچہ پیدا کرنے پر 24 لاکھ روپے دے رہے پاکستانی. یہ 24 لاکھ پچھلے سال کی رپورٹ ہے جب کرنسی کی, اب تو وہ شاید 30-35 لاکھ بن چکے ہوں. تو آپ ناروے کی نیشنلٹی لو اور کوئی کام نہ کرو وہاں جا کے, صرف یہی کرو, ملتے رہیں گے آپ کو. وہ کہہ رہے ہیں ہماری قوم بڑھے, نیشنلٹی نہیں ہے پھر نہیں دیں گے. وہ کہیں گے جب ہماری قوم کا بندہ بن گیا تو پھر ہوگا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے وہاں پہ نسلیں, اور 50-60 سال کے بعد آپ دیکھو گے جاپان میں پشتو چل رہی ہوگی انشاءاللہ. آپ دیکھو گے پشتو ہوگی, کیونکہ ہمارے جو پشتون تاجر ہیں پشاور سے اور افغانستان بہت جا رہے ہیں وہاں پہ. چپلی کباب دبا کے کھلا ہوا ہوگا, میڈ ان جاپان چپلی کباب ہے یہ, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, آپ مذاق نہ سمجھو. لیکن آپ کو اس لیے ابھی یقین نہیں آ رہا کہ 50 سال بعد ہم زندہ ہی نہیں ہوں گے. اگلی نسلیں اگر یہ ہمارا بیان سنیں گی تو وہ کہیں گی تو جاپان تو ہے پٹھانوں کا ملک, تو مفتی صاحب یہ باتیں کیسی کر کے گئے ہیں. تو 50 سال کے بعد 60-70 سال کے بعد ماحول چینج ہو چکا ہوگا نا, تو کہیں گے اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے یار, یہ اتنا مفتی صاحب اس بات کو بیان کر کے اچھمبے, یہ جاپان تو ہے ہی, جاپان خان اس نے بنایا تھا یہ. کیونکہ جب چینج, بہت سے کنٹری ایسے ہیں جن میں جو اصل قومیں تھیں وہ ختم ہو چکی ہیں. یونان جو ہے نا, یونان, اس کے بارے میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں, انہوں نے بہت صدیوں پہلے فیملی پلاننگ پہ عمل کیا تو ان کی نسل گھٹتے گھٹتے اصل قوم ہی ختم ہو گئی ہے. دوسری قوم ہے جس کو یونانی کہا جاتا ہے, اپنے ہی ہاتھوں مر گئے, ختم. وجہ کیا ہے کہ جب آپ گروتھ ریشو کو کم کرتے ہیں نا تو آپ کو لوگوں کا یہ ذہن بنانا پڑتا ہے کہ بچے جب کم ہوں گے تو آپ کی جیب پہ بوجھ کم آئے گا, ان کی تربیت آسان ہوگی. یہ بوجھ ہیں بچے. ایک دفعہ آپ کے ذہن میں, آپ کو ان کے دماغ میں یہ ڈالنا پڑتا ہے کہ یہ نعمت نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ بوجھ ہے. یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے بغیر کوئی نسل روکتا نہیں ہے. قرآن نے کیا کہا, یہب لمن یشاء اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں, اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں. ہبہ گفٹ کو, انعام تحفے کو کہتے ہیں. او یزوجہم ذکرانا و اناسا, جس کو چاہتا ہوں دونوں گفٹ کرتا ہوں, بیٹے بھی دیتا ہوں بیٹیاں بھی. اور جمع کا صیغہ لائے اللہ تعالیٰ, ایک بیٹے کا تو یا ایک بیٹی کا تو ذکر ہی نہیں کیا. اور عربی میں جمع کم از کم 3 افراد, یعنی کم از کم 6 سے تو نصاب شروع ہو رہا ہے. اب قرآن نے جو سافٹ ویئر ڈالے صحابہ اور تابعین کے ذہن میں جو انسٹال کیے وہ یہ کہ اولاد گفٹ ہے. اب بتاؤ گفٹ کو خرچ کرنے میں, لینے میں پلاننگ ہوتی ہے یا خرچ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک بندہ آیا میرے پاس, ایک لفافے میں 50,000 روپے دی, مفتی صاحب یہ گفٹ ہے. مفتی صاحب نے گھننے بن کے یوں کر کے ڈال لیے جیب میں. ادھر سے آیا 50,000 گفٹ, یوں کر کے ڈال لیے. ادھر سے آیا 1,00,000 گفٹ. ہوتا نہیں ہے ایسے, خوش تو ہونے دو نا. ادھر سے آیا. اچھا, نعت خوانوں کو بڑے پیسے ملتے ہیں. کل میں جلسے میں گیا نا, بڑی پیاری نعت پڑی بندے نے, بڑا مزہ آیا. لیکن جب کوئی اچھا شعر پڑھتا لوگ آتے, یہ لو بھائی چپکے سے مٹھی میں پیسے رکھ کے, ہمارا 2 گھنٹے بیان ہوا, ہم نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی, لوگ ایک دم جوش میں آتے ہیں لیکن کوئی ہل بھی نہیں رہا. ہم نے کہا چلو یار, نعت خوانوں کے مزے بہت ہیں.
اچھا ادھر سے 50,000 آ رہے ہیں. اب کوئی کہے مفتی صاحب اتنے پیسے لے رہے ہو بغیر پلاننگ کے پیسے ہی آتے چلے جا رہے ہیں, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. میں کہوں گا آئیں جتنے بھی, اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے. پلاننگ کی ضرورت ہوگی خرچ کرنے میں. یہ پلاننگ کا موقع نہیں ہے, کیونکہ گفٹ تو جتنے آ جائیں اچھا ہے بھائی, جتنے آ جائیں. لاکر بڑا بنوا لوں گا میں, ایک اور اکاؤنٹ کھلوا لوں گا میں, جیبیں بڑی کروا لوں گا میں. گفٹ کبھی کوئی نہیں روکتا. پلاننگ گفٹ لینے میں نہیں کی جاتی, گفٹ کو خرچ کرنے میں کی جاتی ہے. کہ ایسے ہی اڑاؤ نہیں, اب اتنے آ گئے ہیں تو اب شادی تو ہو نہیں سکتی, اب کیا کریں ہم اس سے. پہلے تو پلاننگ آسان تھی میرے لیے. اب بھائی ایسا کرتے ہیں کہ بچوں کو ہم ذرا اور اچھے اسکول میں ڈال دیتے ہیں, ذرا اور تگڑی فیسیں ہو جائیں گی ان کی, اور یہ کر دیتے ہیں یہ کر دیتے ہیں. ہاں بغیر پلاننگ کے اڑانا شروع کر دو گے تو یہ نعمت کی ناقدری. تو اللہ میاں نے قرآن میں جو ہمیں سافٹ ویئر انسٹال کیے نا مسلمان سوسائٹی کو, جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو یہ بتایا کہ اولاد یہ بوجھ نہیں ہے, بلکہ یہ کیا ہے, گاڈ گفٹڈ ہے, یہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے. اب جب گفٹ ہے تو گفٹ آنے میں پلاننگ نہیں ہوتی, جب آ گئے تو پھر پلاننگ کرنی ہے تاکہ ضائع نہ ہو. کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو عالم بنانا ہے, اس کو مفتی بنانا ہے, اس کو کیا بنانا ہے, انسان کا بچہ بنانا ہے, کیسے بنانا ہے, کون سے اسکول میں بھیجیں, کس بزرگ کے پاس بھیجیں, کس کے بیان سنائیں, چرسیوں میں بیٹھ رہے تو اس سے کیسے بچائیں ہم اس کو, صبح شام ایسا نہ ہو پب جی کھیلتے کھیلتے زندگی گزر جائے. تو پلاننگ اس اولاد کا کیا استعمال ہے, اس میں پلاننگ ہوگی. ہمارے یہاں فیملی پلاننگ والوں نے الٹے کام شروع کر دیے, اولاد پیدا کرنے میں پلاننگ شروع کر دی کہ پلاننگ سے پیدا ہوں گے, پہلے ایک ہوگا 25 سال کے بعد دوسرا, بعض دفعہ ہوتا ہی نہیں 25 سال کے بعد دوسرا, یہ آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں. اب اس الٹی پلاننگ کا جو نقصان ہو رہا ہے نا, بڑا نقصان, میں بار بار کہتا ہوں, لڑکے اور لڑکیوں کی گروتھ ریشو کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اب جس کو سب کو 2 بچے چاہیے, تو جس کو بیٹا مل گیا وہ تو نسل روکے گا, جس کو نہیں ملا وہ 5-5 6 بیٹیاں ہو جاتی ہے بیٹے کی لالچ میں, وہ 6 بیٹیوں کے بعد جا کے نسل روکے گا. بیٹے 1 یا 2 اور بیٹیاں 6. تو یہ تو سارا فطری نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. آپ کہہ سکتے ہو کہ چائنا اور جاپان اور انڈیا, ان دونوں کنٹریز میں فیملی پلاننگ پر عمل ہوتا ہے, تو ان میں تو گروتھ ریشو ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں بہت زیادہ لڑکے کم, بلکہ وہاں تو لڑکیاں ہی شارٹ ہیں. تو بھائی وہ ایک اور ظلم کر رہے ہیں جس کا خدا آخرت میں انتقام لے گا. وہ یہ کہ لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے, ورنہ اگر وہ پیدا ہونے دینا تو وہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں. اتنی عورتیں پیدا ہو جائیں, مرد مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے ان کے, کیونکہ جس فیملی میں ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی وہ روکے گا نسل, جس کے 2 بیٹے ہو گئے وہ بھی روک لے گا, کیونکہ بیٹے کی ضرورت لوگوں کو بیٹی سے زیادہ ہوتی ہے. خود ماؤں کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں 5 بیٹیاں 6 بیٹیاں 7 بیٹیاں, کس چکر میں یار, اس چکر میں کہ شاید اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے, وہ نہیں ہوا تو اب تو سارا سیٹ اپ, جب آپ فطرت کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہو تو الٹا پلٹا ہوتا ہے. تو میں اس کر رہا تھا کہ اسلام نے جو سافٹ ویئر ہمیں ہمارے دیے, جو قرآن پڑھتے ہیں قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, وہ یہ کہ یہ نعمت ہے. لہذا جب آپ کے دماغ میں یہ آ گیا نا, یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ نعمت ہے, تو پھر آدمی کیا چاہے گا, میری اولاد زیادہ ہو. یہ کافروں کو بھی یہی پتا تھا کہ اولاد زیادہ ہونا نعمت ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کافروں کو کہتا تھا کہ تم اگر اطاعت کرو گے تمہیں اللہ کثرت سے اولاد دے گا.